جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمل حسن، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے۔ سب بھائی میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آڈیو کال ریکارڈ کی ہے۔ یہ ہمارے فارمر ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، یو ایس اے سے، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بات ہوئی ہے آج ڈیری فارمنگ کے حوالے سے۔ یہ سنیں انشاءاللہ، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک۔ جی سر۔ سر یہ ڈیری فارم کا بنانے کا سوچ رہا تھا میں، اور اس کے متعلق تھوڑی انفارمیشن آپ سے چاہیے تھی۔ جی 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 تو پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ڈیری میں ہم نے کون سی سلیکشن کرنی چاہیے؟ پھر میں نے آپ کی تقریباً آلموسٹ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں۔ کسی میں آپ کہہ رہے تھے فریزن لینی چاہیے، کسی میں کہہ رہے تھے کراس لینی چاہیے، کسی میں تھا پیڈی گری لینی چاہیے، تو آپ وہ کچھ اب سمجھ نہیں آ رہی۔ کنفیوز ہو گئے ہیں؟ ہاں جی، کہ میں نے آپ کی وہ بھی ویڈیو دیکھی ہے جس میں آپ نے کنفیوژن دور کرنے والی بھی آپ نے ریسنٹلی جو بنائی تھی 2-3 منتھ پہلے، ہاں کہ جی ہاں جس جی میں آپ نے کہا تھا یہ سب بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں مطلب حساب لگا کے پھر بھی بندہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہتا ہے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سر سمپل دو سوالوں کے جواب چاہیے، ایک تو بجٹ اور دوسرا مارکیٹ میں جو دودھ کی قیمت ہے وہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں تو دودھ کی ہمارا لودھرا سائڈ پہ ہے دیہات، اب یہ مجھے ادھر ایگزیکٹ دودھ کی قیمت کا تو نہیں اگر پتا۔ آپ لودھرا والی سائڈ پہ ہیں تو وہاں پہ دودھ کا ریٹ زیادہ نہیں ہے نا، آپ ساؤتھ پنجاب میں ہیں جی جی تو وہاں پہ آپ کو پیور بریڈ پہ ہی جانا پڑے گا، کراس بریڈ وہاں پہ سیوٹیبل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ہاں جی، پہلا سوال کا جواب تو یہ ہو گیا، کیونکہ کراس بریڈ وہاں پہ سیوٹیبل ہے جہاں پہ دودھ کا ریٹ اچھا ہے۔ اگر آپ کا دودھ کا ٹھیک ریٹ ہے، اچھا نہیں ہے تو کراس بریڈ سروائیو نہیں کرتی جی۔ صحیح ہے۔ جی اور باقی یہ جو نیلی راوی وغیرہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ نیلی راوی کی سنا میں نے، اس کی اچھی نسل کی ایوریج بھی 20 سے 25 کلو تک ہوتی ہے، وہ لینی چاہیے یا پھر اسی پہ ہی جانا چاہیے؟ دیکھیں سر، ایک چیز کو ڈیفرینشیٹ کر لیں، جو نیلی راوی ہے نا یہ بھینس ہے، جی جی جو کراس بریڈ ہاں، کی ہم بات کر رہے ہیں، پیور بریڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ گائیاں ہیں۔ جی جی وہ مجھے پتا ہے کہ وہ گائیں ہیں، یہ بھینس ہے۔ اور میرا سوال بس یہی تھا ان میں سے کہ بھئی سلیکشن کون سی کرنی چاہیے۔ میں نے اب آپ کی کافی مطلب سب کچھ تو آلموسٹ میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، کسی میں پیڈیگریز تھیں، کسی میں کمرشل تھیں، کمرشل ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو اور وہ کرو، تو مجھے ابھی بجٹ کا میرے کوئی پاس اتنا ایشو۔ سر میرے پاس فائنینسز کا ایشو نہ ہو اور مجھے فارمنگ کرنی ہو نا، تو فی جی الحال جی آئی وڈ گو ود کمرشل ایچ ایف کاؤ۔ ٹھیک ہے، جی یہ میری اپنی چوائس ہوگی جی۔ صحیح ہے۔ تو وہی نا، اکثر ان کی کیئر بھی تو زیادہ ہوتی ہے، اور بیچ میں پھر جرسی آ جاتی ہیں۔ جرسیوں کا تو میں نے سنا ہے، آپ جن نے جیسے بتایا تھا کہ ملک اس کا یلو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں کرتے لوگ، کہتے ہیں کہ بھائی ملک وائٹ ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے جی، حالانکہ اس میں فیٹنگ وغیرہ سب کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ جی جی ایسا ہی ہے، ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ اور میں نے آپ کی وہ 10 کاؤز والی فیزیبلٹی رپورٹ والی بھی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، وہ جو آپ نے بنائی ہوئی تھی، جی وہ تو تو آپ نے اس کافی کے پرانی فیزیبلٹی ہو گئی ہوگی نا، کیونکہ 10 گائیوں کی فیزیبلٹی جو بنائی تھی وہ پرانی ہو گئی ہے۔ جی جی وہ تو یہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ کتنے سے منیمم ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے؟ سر منیمم جو سٹارٹ ہے وہ 20 کاؤس کے ساتھ ہے جی، اور ایک کاؤ کی آج کل پرائس کیا چل رہی ہے؟ تقریباً 10 سے 11 لاکھ۔ اچھا، جی اور شیڈ پہ کاسٹ کتنی آ جائے گی؟ سر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے 20 جانوروں سے سٹارٹ کرنا ہے نا، جی جی تو یہ آپ نے ہماری ویڈیوز میں سنا ہوگا کہ پھر آپ کو 6 مہینے بعد پھر 10 جانور ڈالنے ہیں، پھر 6 مہینے بعد 10-15 جانور ڈالنے ہیں، تو جی یہ جی تقریباً 1 سال کے اندر آپ کی نا 50 کاؤس کی پروکیورمنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ اگر جی آپ جی 50 کاؤس سے 1 سال میں سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کے پاس 100 اینیملس کا شیڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ 100 جی جی اینیملس کا جو شیڈ ہے وہ آپ کا 125/100 کا بنے گا،
ڈائمینشنز یہ ہوں گی. صحیح ہے. اچھا اب 125/100 کی بات کی جائے نا تو 125/100 اگر آپ شیڈ بناتے ہیں نا کانکریٹ کا کنوپی والا جی جی تو وہ آپ کا تقریباً 1500 روپے اسکوائر فٹ ہے, 1,87,00,000 کا بن جائے گا. یہ سب سے مہنگا شیڈ ہے. صحیح اگر آپ بناتے صحیح ہیں اظہار کی چھت والا وہ تقریباً جی آپ کو 1.5 کروڑ کا بنے گا. اگر آپ جو بناتے ہیں سرکی والا وہ تقریباً آپ کا 1,06,00,000 کے آس پاس بن جائے گا. صحیح. اگر سر ہم 10 کا سے سٹارٹ لے لیں اپنا اور پھر اس کے بعد 10 اور پھر 10 ایڈ کر دیں تو اس کی فیزیبلٹی صحیح نہیں بنے گی؟ سر اس میں نا اوور ہیڈ کاسٹ آپ کی کافی بڑھ جائے گی, کیونکہ یہ جو سیٹ اپس ہیں نا یہ بغیر ڈاکٹر کے چلتے نہیں ہیں, اس میں ڈاکٹر صحیح ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. جی 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 تو جی. اوور ہیڈ کاسٹ نہیں مینیج ہوتی پھر. ہوں. جی صحیح. بس سر یہ اب ارادہ تو بنایا ہوا تھا میں نے اور اب کچھ بس سمجھ نہیں آ رہی, پھنسے کھڑی ہیں کہ کہاں سے سٹارٹ لیں, کیا کریں, کیا کیا جائے. سر میں میرا آپ ارادہ تھا بس یہاں سے باہر رہ کے سر مجھے 8-9 سال ہو گئے ہیں, میں بس ادھر سے بائنڈ اپ کر کے اور بس اپنے وہیں شفٹ ہونا چاہتا ہوں. ہمارے ذمہ دار ہے ادھر کے روڈ پکا ہے پڑا. ٹھیک ہے. باقی میری فیملی میں پہلے میرے چاچو نے شیڈ بنایا, انہوں نے کراس کے شیڈ بنایا اور تقریباً 2 سال چلایا. انہوں نے کہا کچھ نہیں بچتا, کچھ نہیں ہے, انہوں نے سارا اپنا شیڈ ختم کر دیا. میرے ایک اور انکل نے بنایا ہے, انہوں نے بھی اس طرح اپنا ختم کر دیا. آپ کے مگر علاقے اب میں میرے کراس بریڈ سروائیو نہیں کرے گی سر, میں نے بتایا آپ کو, ہاں جی بزنس کوئی نہ, سروائیو نہیں انہوں نے کرے گا. بنایا کراس سے ہے اور پھر ان کا سارا نظام مطلب ختم ہو گیا, انہوں نے اپنا وائنڈ اپ کر دیا. اور اسی وجہ سے میرے والد صاحب بھی بالکل اس حق میں نہیں ہے کہ میں شیڈ بناؤں, مگر مجھے بہت مطلب اس کا شوق رہا شوق ہوگا. ہے. جی جی. جی تو سر جی. بس پھر میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس اپنی لینڈ ہونی چاہیے سر, جہاں پہ آپ جی یہ سارا کا سارا جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک پھر ہے. دوسرے نمبر پہ پھر جو امپورٹنٹ کام ہے نا جی وہ ہے آپ کا ہاؤسنگ ارینجمنٹ, جس میں آپ شیڈ بناتے ہیں مکمل طور پہ. جانوروں کے رکھنے کے لیے ایک پراپر شیڈ بناتے ہیں, وہاں پہ ون ڈے کے لیے گودام بناتے ہیں, اپنے سائلیج بنکر بناتے ہیں, چلر روم بناتے ہیں. پھر آپ اپنا انفراسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس جو مشینری ہے وہ اپنے فارم پہ آپ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. پھر آپ اپنے فارم پہ جو اینیملس کا فیڈ ہے وہ پورا کرتے ہیں, سائلیج وغیرہ صحیح. یہ آپ اپنے فارم پہ رکھتے ہیں. پھر آپ نے اپنے فارم پہ لیبر کو ہائر کرنا ہے, ٹیکنیکل ٹیم کو ہائر کرنا ہے. جو سب سے آخری سٹیپ ہے نا جی وہ ہے آپ کے اینیملس کا پروکیورمنٹ. صحیح ہے. جی سر ہمارے مطلب ڈیرے پہ 4 دیواری ہوئی ہے. پہلے ہم نے یہ نارمل جرسی وغیرہ یہ کھڑی تھی اور کراس کی کچھ جانور کھڑے تھے. بھینسوں والا بھی ہمارا اپنا شیڈ تھا پڑا. شیڈ ہمارے پاس وہ والے تو کھڑے ہیں جس میں مطلب پنکھے اور وہ شاورز وغیرہ نہیں لگے ہوئے. جی جی مطلب جو عام شیڈز ہوتے ہیں وہ کھڑے ہیں, 4 دیواری ہے, بنکر ہے, ہمارے 2 کھو ہیں بڑے جن پہ ہمارے اپنے شیڈز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. جی مگر جی ان میں جانور نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے سارا, میں نے جیسے بتایا چاچو وغیرہ نے سارا سیٹ اپ اپنا ختم کر دیا تھا. جی جی تو اس کے مطلب بنکرز وغیرہ جیسے بنے ہوئی ہیں. 4 دیواری ہماری تقریباً 3-4 ایکڑ پہ ہوئی ہے اور اس کے اندر چھوٹا سا باغ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے. تو باقی جو زمین ہے اپنی سیلج کے لیے وہ بھی زمین بھی ہماری 5-7 مربع ہے پڑی. وہ تو چلے ہم تھوڑا سے اس میں سے اپنے سیلج کے لیے بھی, اس کی بھی ہمیں پرابلم کوئی نہیں ہے. جی جی بیسک میرے یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شیڈ پہ کاسٹ کم آ جائے کسی طریقے سے سٹارٹ میں, اور جانور چلو میں 20 سے یا 10 سے 20 سے جیسے کہیں گے اس سے سٹارٹ لے لوں گا. کوئی شیڈ کو چیپر کاسٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا سر انہی یہ شیڈ میں؟ سب سے سستا شیڈ جو میں نے آپ کو بتایا نا 100 اینیملس کا, سب سے جی سستا جی. وہ آپ کو 1,05,10,00,000 کا پڑے گا. یہ سب سے سستے والا بتا رہا ہوں. بات پتہ کیا ہے, شیڈ بنانے کو آپ 20 لاکھ کا بھی بنا سکتے ہیں, لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے اینیملس کی ریکوائرمنٹس کو پورا ہی نہ کرے, بعد میں آپ مسئلے میں پھنسے رہیں. ٹھیک ہے جی. اینیملس اندر کمفرٹیبل نہ ہو, پروڈکشن آپ سے پوری لی نہ جا رہی ہو, تو پھر فائدہ کیا. صحیح جی صحیح ہے. تو اگر 10 جانور سے بھی سٹارٹ لیں گے تو بھی اس کے لیے 100 اینیملس کا شیڈ بنانا پڑے گا, یا ہم سر 50 اینیملس کا شیڈ بنا لیں؟ سر جی میں آپ کو ریکمینڈ ہی نہیں کروں گا کہ آپ 10 سے سٹارٹ لیں نا. یہ تو پھر آپ کو پہلے کام سیکھنا پڑے گا.
خود کو. صحیح ہے. یہ آپ صحیح کو ہے. پہلے اپنے آپ کو انڈلج کرنا پڑے گا، خود سیکھنا پڑے گا، تاکہ آپ اس کو ایک بہتر جو ہے نا جی کوئی جو ہے نا اس کی فیزیبلٹی بنا سکیں. مطلب لیبر وغیرہ تو ہماری سائڈ پہ سستی ہے اتنی، جیسے آپ نے، میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، آپ نے 3 منتھ کی لیبر لگائی ہوئی تھی 2% کی 2,10,000، تو جیسے آپ نے ادھر 2,10,000 لگائی، تو ہمارے پاس تو ہم بندوں کو 10-15 ہزار دیتے ہیں مہینے کا بس. نہیں سر، ہم تو سرکاری جو سیلری وہ دیتے ہیں سر. ہاں آپ کی تو وہ سرکاری ہے نا، ہمارے اپنے وسطے بیٹھے ہیں نا، 300-400 لوگ ہیں ہماری زمین پہ ہی بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو گھر شر سارے مکان بنوا کے دیے ہوئے ہیں، تو لیبر تو ہمارے لیے 15,000 سے کوئی اتنا وہ نہیں ہے اس طرح کا. ڈاکٹر بھی ہمارے پاس ایریا میں بس 40-50 ہزار لیتے ہیں، جو 24/7 جو وہیں فارم پہ موجود ہوتے ہیں. ابھی جو چاچو میرے نے بنایا تھا، انہوں نے بھی یہی 40,000 پہ انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا ڈاکٹر، جو لیکن سر 24/7 وہیں ان کے پاس لیکن بیٹھا. سر دیکھیں سر، ڈاکٹر نا بیسیکلی ایک بہت وائڈ ٹرمینالوجی ہے. ہمارے ہاں جو بھی کوئی ٹیکہ لگاتا ہے نا، اس کو ڈاکٹر کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. ڈاکٹر جو ہے سر، اس کی پہلے ڈیفینیشن سننے. ڈاکٹر وہ بندہ ہے جس نے FSC کے بعد 5 سال کا DVM کا کورس کیا ہے، پراپر گریجویشن کی ہے، جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر. ٹھیک ہے. ایک وہ بچہ جس نے میٹرک کے بعد 2 سال کا کورس کیا ہے، وہ ڈپلوما ہولڈر ہے، وہ ویٹنری اسسٹنٹ ہے، ان کو بھی لوگ ڈاکٹر کہہ جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ویٹنری اسسٹنٹس ہیں، یہ لوگ اویلیبل ہو جاتے ہیں 40,000 روپے یا 50,000 روپے. ایک پراپر DVM ڈاکٹر جو پروفیشنل ہے، جس کا کوئی 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، یہ 70-80 سے نیچے نہیں ملے گا آپ کو. صحیح ہے. جی. تو مین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر بھی ہوگا اور 10 اینیمل سے ہم سٹارٹ لیں گے تو وہ ہمارا وہ کاسٹ کور نہیں کرے گا بیسیکلی. بالکل سر جی، آپ کے خرچے بڑھ جائیں گے. خرچے بڑھ جائیں گے، اب جیب سے ڈالنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی بہت جلدی آپ کا سیٹ اپ جو ہے نا وہ سٹریس میں آ جائے گا. جی. بس وہ 10 کاؤز والی فیزیبلٹی جس طرح سے آپ نے بنائی تھی، وہ چاہے پرانی ویڈیو بھی تھی، اور جس طرح مطلب آپ نے سارے اس میں ڈیٹیلز مینشن کی تھی، ایئرلی اس کا تقریباً آئی تھنک سو 26-27 ایسے کچھ بن رہا تھا، یا میں 36 بن رہا تھا، اس طرح کا تھا. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس میں سے اگر آپ مزید اینیمل ایڈ نہیں کرتے تو 15 لاکھ، وہ آخری والے 3 منتھ جو ڈرائی ہوتے ہیں، وہ جو ہمیں جیب سے کھلانا پڑے گا، تو وہ پیچھے آپ کا پروفٹ مارجن سر تقریباً جی 15-1 لاکھ ہے. فی الحال جو آج کی گھڑی میں جو اس وقت مارکیٹ کی سچویشن چل رہی ہے نا، تو جی جی. تقریباً 25 سے 30% کا اینول ریٹرن آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. جی. صحیح ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ مطلب کہ آپ کے اس کے کیا چارجز ہوتے ہیں، جو آپ مطلب فارم کے سیٹ اپ پہ آپ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں، سارا بتاتے ہیں کہ اس طرح آپ نے سر وہ اپنا آپ نے شیڈ بنانا ہے. اپنا مجھے لوکیشن سینڈ کر دینی ہے، آپ کا جہاں ٹھیک بھی ہے. آپ کا فارم ہے، میں آپ کو پھر وہ اس کو دیکھ کے بتاؤں گا. صحیح ہو گیا. جی. اور جو جانور کی سلیکشنز ہوتی ہے اس پہ کیا چارج لیتے ہیں آپ؟ سر وہ تو پرسنٹیج ہوتی ہے یا کوئی فکس سر چارجز وہ ہوتے اس ہیں؟ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو جانور چاہیے ہوگی نا، پھر ہم فیلڈ میں دیکھیں گے کہ ہمیں جانور کہاں سے اویلیبل ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. تو جی اب جی اس میں سیٹ اپس نا کچھ نزدیک ہیں، کچھ دور ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو یہ ڈپینڈنگ اپون ڈسٹینس ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے چارجز کیا ہوں گے. اب JK ڈیری فارم پہ جانا فار ایگزامپل، تو وہ میرے گھر سے آنے جانے کا تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے. ٹھیک ہے جی. تو بالکل. وہاں پہ چارجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر ہم نے ایسٹرن ڈیری پہ جانا ہے تو وہ 400-450 کلومیٹر میرے گھر سے آنے جانے کا راستہ وہاں پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ تو دیکھیں گے نا تب کہ اویلیبلٹی کہاں سے ہے، ہم کدھر سے جانور لے رہے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو گائڈ کر دیں گے. صحیح ہے. تو ابھی انیشیل کاسٹ میرے پاس کتنی ہونی چاہیے، مطلب کہ اپنا سیٹ اپ سیٹ کرنے کے لیے ایسٹیمیٹڈ کاسٹ میرے پاس کتنی ہونی چاہیے؟ سر جی، میں نے آپ کو جو پلان دیا لینڈ نا. میرے پاس اپنا ہے، لینڈ اپنا ہے، 4 دیواری اس میں پہلے ہوئی ہوئی ہے، بنکرز بھی بنے ہوئے ہیں، اور فارم تو وہ جو شیڈ پرانے کھڑے ہیں ان کو تو پھر توڑ کے نئے بنانے پڑیں گے، صاف ظاہر ہے، وہ تو جی جی پھر دوسرے بنے ہوئے ہیں نا. جی جی. سر اس میں موٹی موٹی کاسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جی. 1,06,00,000 روپیہ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ کے شیڈ جی کے جی. لیے آپ کو چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. 15 ٹھیک ہے. اینیملز جو ہیں وہ 11 لاکھ کے حساب سے تقریباً جی. یہ میں نے بیچ میں جو ہے جی وہ ایڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ٹھیک ہے. میجر کاسٹ ہے میں وہ آپ کی ایڈ کر رہا ہوں. تقریباً جی اس کے بیچ میں کوئی 60 لاکھ کا جی آپ کا سولر ایڈ ہوگا.
ٹھیک ہے جی. یہ تقریباً کوئی صحیح. ڈپینڈنگ اپان نمبر آف اینیمل اس کو ہم ایڈ کریں گے. یہ تقریباً 40 سے 50 کلو واٹ کے آس پاس اس کو جو ہے ہم لے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں جو پارلر ہے جی وہ اور اس کا شیڈ جی میجر خرچہ ہے جی. 40 بائی 100 کا پارلر بنے گا جی ہمارا. تو یہ ہو گیا جناب. اس میں آپ کا جو ملکنگ مشین ہے وہ بھی آپ ڈال دیں. سر جی یہ نا جی گھما کے گیم جو ہے آپ کی 8.5 سے 9 کروڑ پہ پہنچ جانی ہے. یہ 9 کروڑ لگا کے ہم سالانہ اس میں سے 30% بچا لیں گے. نہیں 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 یہی تو امپورٹنٹ ہے سر. اچھا اس میں جو کاسٹ ہے نا جی آپ کی جو شیڈ کی کاسٹ ہے ٹھیک ہے جی. آپ کا انفراسٹرکچر ہے آپ کی اکوپمنٹس ہیں سر ان کا نا جی ہم کرایہ ایڈ کرتے ہیں سالانہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو انفراسٹرکچر ہے ٹوٹل اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 20 ایئرس پہ. جو اکوپمنٹس ہیں ٹھیک ہے. ان کی کاسٹ کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں 10 ایئرس پہ. اور جو لینڈ ہے ٹھیک. اس کا ہم بیچ میں ڈال لیتے ہیں ٹھیکہ. تو وہ نا جی ہم اپنے ہر مہینے کے خرچوں میں سے مائنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے. مطلب اپنے خرچوں میں ایڈ کرتے ہیں, سوری مائنس نہیں ایڈ کرتے ہیں. تو جی جو ہمارا اینیمل کا کاسٹ ہے نا سر ٹھیک ہے جی جی اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں 25 سے 30%. صحیح ہے. سمجھے ہم نے 5 کروڑ کے اینیملس لیے ہیں تو اس پہ 30% ہمیں ہاں بچے جی گا. بالکل ایسے ہی. اور اس میں ایک 30%. اور چیز قابل غور ہے کہ جی. فار ایگزامپل اگر آپ 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سال بعد اب اپنے بینک میں چیک کریں گے یار ڈاکٹر صاحب نے 25% بولا تھا تو یہ میں جی چیک کروں میرے بینک میں 1.25 کروڑ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ہی بنتا ہے نا. تو جی جی یہ بالکل. ایسے نہیں ہوگا سر. اس میں جو آپ کے پروفٹ ہوتا ہے نا وہ 2 شکلوں میں ہوتا ہے. ایک تو لیکوڈ کیش ہوتا ہے جی, دوسرا ہوتا ہے آپ کا ان ٹرمز آف ایسٹس. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس میں کوائٹ پاسبل ہے کہ 70 سے 80 لاکھ روپے آپ کا بچیوں کی شکل میں کھڑا ہو فارم پہ. وہ آپ کے ایسٹ ہے, وہ صحیح. بھی آپ کی پروفٹ میں ہی آتے ہیں. تو وہ اس کے جو پروفٹ ہے یہ ان ٹرمز آف ایسٹس اینڈ لیکوڈ کیش دونوں کا کمبائنڈ آتا ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی جی سمجھ آ گئی ہے. جی جی اور پھر یہ جہاں ہم نے 10-11 لاکھ بھرنا ہے تو پھر وہ پیڈیگری جانور نہ لے لیں جو آپ سر نے جی ریسنٹلی وہ بنایا ہوا تھا اس دیکھیں پہ, سر وہ جو وہ 16 لاکھ کا ہے. پیڈیگریڈ جانور جو ہے نا وہ 14 سے 16 لاکھ یا 12 سے 16 لاکھ کی رینج ہے. دیکھیں جی ہم نے تو جی کرنی ہے سلیکشن. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی چوائس ہے. آپ کہیں جی کہ کمرشل کاؤس میں سلیکشن کر دو, ہم کمرشل میں کر دیں گے. آپ کہیں ہمیں پیڈیگریڈ میں کروا دیں, ہم آپ کو پیڈیگریڈ میں کر دیں گے. نہیں آپ کا مطلب آپ کیا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے لحاظ سے کون سے مطلب بیسٹ رہے گی جس میں ہم نے تو کیونکہ پیسہ لگانا ہے تو پیسہ کمانا بھی سر تو ہے میرا نا خیال ہمیں تو. یہ ہے کہ ٹو سٹارٹ ود آپ کمرشل کاؤس پہ پہلے سیکھ لیں, پھر آپ نا صحیح جی ہو گیا. ہیوی کاؤز لے آئیں, کوئی حرض نہیں ہے. دیکھیں جن گائیوں کا دودھ زیادہ سنبھالنی آسان نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. ایسے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو پینٹے سٹے اتنا ہیوی کام کرنا چاہیے. So you must start with some low price, low budget animals. ٹھیک اور ہو ایسا گیا نہیں ہے سر جی. کہ وہ لو بجٹ اینیملس پرفارم نہیں کریں گے. ہم نے کمرشل کاؤز اپنے فارمرز کو لے کے دی ہیں تو 32 سے 35 لیٹر تک کی ایوریج نکالی ہے پہلے صوبے کے اندر الحمدللہ. صحیح ہے. جی ٹھیک ہو گیا سر جی. بس یہی کچھ ایک سوال تھے, مزید کچھ ہوگا تو میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا. ابھی تک تو بس صرف یہی تھا پڑا آپ جو نے یو سب ایس اے کلیئر ہو گیا. آنا کب ہے واپس, میں نے سر دسمبر کے لاسٹ ویک میں میری فلائٹ ہے. اور کتنی دیر کے لیے آنا ہے؟ میں تو سر جی ادھر سے سوچ رہا ہوں پکا ہی آ جاؤں, اب بس ہو گئی ہے ادھر. لا رہے ہو کیجیے, لوگ بھاگ رہے ہیں یو ایس اے اور آپ یو ایس اے سے واپس آ رہے ہیں. بس سر جی اب بس ہو گئی ہے ادھر سے یار, ٹرمپ اب نہیں کے مزید. ساتھ سلام دعا اچھی نہیں ہے آپ کی؟ نہیں سلام دعا تو سب کے ساتھ اچھی ہے, وہ تو کوئی نہیں ہے. بس رہ لیا ادھر, بس ٹائم گزار لیا ہے, کچھ سیونگز بھی کر لی ہیں, اپنا بزنس کرنے کا ارادہ ہے. اب بزنس یہاں پہ لینے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 15-20 کروڑ تو انیشیل ہو تو پھر تو آپ کسی بزنس کے اندر قدم رکھ دیکھیں سکتے میرا ہیں. آپ کو ذاتی مشورہ اگر پتہ کیا ہے؟ جی جی میرا آپ کو ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ ابھی نا جی اپنا سسٹم کو سٹیبل کریں. ڈیری کے اندر نا پہلے 2-2.5 سال جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کو لگتے جی ہیں جی اپنے سسٹم کو سٹیبل کرنے کے لیے, یا آپ سمجھ لیں ایک چھوٹا بوٹا ہے اس کو درخت بنانے کے لیے نا 2.5 سال لگ جاتے ہیں.
تو آپ ٹھیک جب ہو تک گیا. یہ اپنے مکمل پیروں پہ نہیں نہ ہوتا تو آپ کو میرا خیال ہے کہ کنٹینیو کرنا چاہیے یو ایس اے میں. جب آپ کا سسٹم یہاں پہ اسٹیبل ہو جائے پھر آپ آ جائیں. تو اس کے لیے مجھے ادھر ہونا لازمی نہیں ہے، اگر کیمراز وغیرہ لگ جائیں، ہر چیز اپنے سر سامنے نظروں پروفیشنل کے سامنے ہوتی رہے. سر یہ دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تو پروفیشنل جی ٹیم ہائر کرنی پڑے گی آپ کو آف کورس. دوسرے نمبر پہ سر جی آپ کو وہاں پہ رہ کے بھی توجہ پوری دینی پڑے گی اپنے سیٹ اپ کو نا. مطلب ایسا نہیں ہے جی کہ جی آپ کہ بالکل. جی میں یو ایس اے بیٹھا ہوں اور میں نے ٹیم ہائر کر لی ہے بس ٹھیک ہو گیا. نہیں، آپ ہمارے جو فارمر باہر ہیں نا اس وقت فارم چل رہے ہیں جی پاکستان میں، قطر میں ہیں، السلام علیکم، قطر جی میں ہیں، یو ایس اے میں ہیں، سوری ادھر ہاں یو ایس اے میں بھی ہیں، اور دمام سعودی عرب میں بھی ہیں. سر وہ پورے کے پورے انوالوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ہو. روزانہ کی بیسس پہ ڈاکٹرز کو گھنٹے گھنٹے کی کالز آتی ہیں، واٹس ایپ گروپس کے اوپر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اور ہر ای جی بی جی کے ساتھ ان کا پورا واسطہ رہتا ہے. صحیح ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ ان کو اپنے فارم پہ ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہر گائے کا پتہ ہے، ہر گائے کی دودھ کی پیداوار کا پتہ ہے. تو وہ پھر سسٹم کو صحیح لے کے چلتے ہیں. توجہ دینی پڑے گی آپ ٹھیک کو. ہو. آپ بے شک یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن آپ کو جو ذہنی طور پہ آپ ادھر ہی ہوں گے. صحیح ہو گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی اسٹارٹ لیں گے. میں انشاءاللہ میں نے آنا ہے دسمبر کے اینڈ میں، جنوری میں آپ سے ملاقات بھی کریں گے، فیس ٹو فیس بھی آپ بیٹھیں ہمارے گے. پاس تشریف لے آپ کر آئیں. ہمارا آپ جیسے فارمرس کے لیے پورا ایک 12 دن کا ٹریننگ ماڈیول بھی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم جی جی ہو تو ہمارے پاس وہ ٹریننگ کریں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے نا آپ سفر سٹارٹ کریں اپنا. جی جی نہیں انشاءاللہ وہ ٹریننگ والا تو میں نے آپ کو دیکھا، وہ ٹریننگ تو لازمی کرنی ہے، اس سے جی تھوڑا چلیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا، کیونکہ میں تو ہوں فرسٹ ٹائم والا. جی جی ہمارے بڑے کرتے رہ گئے ہیں، وہ اپنے حساب سے کرتے رہ گئے ہیں، اور وہ بالکل سر. مطلب آپ ان ہمارے کو لیے میں اگر کچھ سمجھاتا بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ کم اس کوئی فائدہ کیا نہیں، تو بس چھوڑ پرا یہ کام نہیں کرنا ہے، ایسا ساری زندگی کار کرتے رہے گی. آپ سر ہمارے لیے وہ پوٹینشیل انویسٹر ہیں، اور ہماری جی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جو پوٹینشیل انویسٹر ہو نا وہ ضائع نہ ہو. جی جی وہ اپنے آپ کو بالکل اسٹیبل کرے، ڈیولپ ہو. آپ کو دیکھ کے 10 انویسٹر اور بھی آئیں گے، اور کئی سارے لوگوں کا روزگار انشاءاللہ اس سے اٹیچ ہوگا. بالکل انشاءاللہ. جی. ٹھیک ہو گیا سر جی، بہت مہربانی، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. باقی کو مزید کو سوال ہو آپ مجھے واٹس ایپ پہ ڈراپ کر دیجیے گا، میں پھر آپ کو رپلائی کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے سر، ضرور جی. یہ تھینک یو سو مچ. آپ کی کال میں نے ریکارڈ کی ہے، آپ کی اجازت سے یوٹیوب پہ لگا سکتا ہوں یہ؟ جی لگا سکتے ہیں، نو ایشو، کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں. ہے سر. تھینک یو. اوکے جی، السلام. اللہ حافظ.